عید قربان، رونق قربانی کے جانور، گلیوں میں گہما گہمی. لیکن اس سب کے بیچ کیا آپ نے کبھی کسی ایسی چیز پر غور کیا ہے جو ہر سال ہمارے آس پاس ہوتی ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں پاتے؟ ایک ایسا معمہ جو ہر عید پر دہرایا جاتا ہے. عید کے پہلے دن جب ہر طرف قربانی کا گوشت ہوتا ہے تو گلیوں میں راج کرنے والی وہ بلیاں اچانک کہاں چلی جاتی ہیں؟ وہ بلیاں جو عام دنوں میں سونگتے ہی کچن کے چکر کاٹتی ہیں، وہ اس دن ڈھونڈنے سے بھی کیوں نہیں ملتی؟ آخر عید قربان پر بلیاں جاتی کہاں ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ صرف کسی ایک محلے یا شہر کی بات نہیں ہے. برصغیر پاک و ہند کے کروڑوں گھروں میں یہ سوال ایک لوک کہانی بن چکا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن آپ کو کوئی ایک بلی بھی سڑک پر نظر نہیں آئے گی. سوشل میڈیا پر بحث چھڑتی ہے، بڈھے بزرگ مسکرا کر سر ہلاتے ہیں اور بچے حیرت سے گلیوں میں جانگتے ہیں. کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بلیاں اس دن حج کرنے چلی جاتی ہیں یا جنات انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. لیکن کیا یہ صرف ایک وہم ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت چھپی ہے؟ اگر آپ برصغیر کی پرانی داستانوں اور لوک کہانیوں کے پنے پلٹیں تو بلیوں کو ہمیشہ سے عام جانوروں سے الگ ایک مافوق الفطرت مخلوق کے طور پر دیکھا گیا ہے. عید قربان پر ان کے غائب ہونے کے پیچھے صدیوں پرانی ایسی کہانیاں ہیں جو آج بھی لوگ سچ مانتے ہیں. بلیوں کا بادشاہ اور دربار کی کہانی، یعنی ہمارے دیہاتوں اور پرانے قصبوں میں ایک لوک کہانی بہت مشہور ہے کہ بلیوں کی اپنی ایک خفیہ سلطنت ہے جس کا ایک بادشاہ ہوتا ہے. کہانی کے مطابق عید قربان کے دن دنیا بھر کی بلیاں اپنے اس سلطنت ملوک یا بلیوں کے دربار میں حاضری دینے جاتی ہیں. وہاں ان کا بادشاہ سالانہ دربار لگاتا ہے جہاں تمام بلیاں سال بھر کی کارکردگی پیش کرتی ہیں اور عید کا جشن انسانوں سے دور اپنے برادری میں مناتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس دن گلیوں میں ایک بھی بلی کا بچہ نظر نہیں آتا. ایک اور بہت ہی معصومانہ اور عقیدت سے بری لوک کہانی جو ہمارے گھروں سے نانیاں اور دادیاں سناتی آئی ہیں وہ یہ ہے کہ عید کے مبارک دن تمام بلیاں حج یا زیارت کے لیے مکہ مکرمہ چلی جاتی ہیں. بزرگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو عید کے دن انسانوں کے ہجوم سے دور اپنے طریقے سے عبادت یا شکرانے کے لیے کسی مقدس یا پوشیدہ جگہ پر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور عید کا دن گزرتے ہی واپس لوٹ آتی ہیں. اور دوسری جانب پرانی کہانیوں میں بلیوں کو جنات کی سواری یا ان کا روپ بھی مانا گیا ہے. ایک قدیم وہم یہ بھی ہے کہ عید قربان پر جہاں کہیں بھی قربانی کا خون گرتا ہے وہاں جناتی مخلوق کا اثر بڑھ جاتا ہے. لوک کہانیوں کے مطابق اس دن جنات تمام بلیوں کو اپنے ساتھ کسی دوسری دنیا یا اندھیرے غاروں میں لے جاتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کے غصے یا قربانی کے وقت پیدا ہونے والی توانائی سے محفوظ رہ سکیں. وہ عید گزرتے ہی انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے. اب ان کہانیوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنا افسانہ یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن کیا سائنس اور عقل ان جادوئی داستانوں کو تسلیم کرتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں. لیکن پھر بھی عید کی صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر تک ان کا اچانک غائب ہو جانا کسی جادو سے کم تو نہیں. آخر گوشت کی اتنی بڑی مقدار کی موجودگی میں جو ان کی سب سے پسندیدہ غذا ہے وہ روپوش کیوں ہو جاتی ہیں؟ آئیے اب اس سنسنی خیز معمے کے پیچھے چھپی اصل اور سائنسی حقیقت کا پردہ چاک کرتے ہیں. حقیقت جادو سے زیادہ دلچسپ ہے. اس کے پیچھے 3 بڑی وجوہات ہیں: انسانوں کا خوف اور غیر معمولی شور. بلیاں فطری طور پر ایک ڈرپوک اور چوکنا جانور ہے. عید کے دن گلیوں میں غیر معمولی چہل پہل ہوتی ہے. قصائیوں کی آمد، چھریاں تیز ہونے کی آوازیں اور اجنبی لوگوں کا ہجوم. یہ ماحول بلیوں کے لیے ایک تھریٹ یعنی خطرہ بن جاتا ہے اور وہ اپنے دفاع کے لیے چھپ جاتی ہیں. جانوروں کی بو اور دہشت. عید پر گلیوں میں بڑے جانور موجود ہوتے ہیں. ان جانوروں کی موجودگی اور خاص طور پر قربانی کے وقت ان کے خوفناک بو سے
بلیاں شدید خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ ان کا جبلتی نظام انہیں سگنل دیتا ہے کہ یہ جگہ ان کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ شکم سیری اور سب سے اہم بات، بلیاں غائب نہیں ہوتی بلکہ وہ عید کی صبح بہت جلدی یعنی ہمارے جاگنے سے پہلے قربانی کے ابتدائی حصوں سے اپنا پیٹ اس حد تک بھر لیتی ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے انہیں مزید کھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پیٹ بھرنے کے بعد وہ کسی اندھیری، اونچی یا الگ تھلگ جگہ پر جا کر لمبی تان کر سو جاتی ہیں۔ جب عید قربان پر آپ کو گلی میں کوئی بلی نظر نہ آئے تو یہ مت سوچیے گا کہ وہ کسی دوسری دنیا میں چلی گئی ہیں۔ وہ یہی ہوتی ہے، کسی چھت کے کونے میں، کسی پرانی الماری کے پیچھے یا کسی گاڑی کے نیچے سکون سے سوتی ہوئی، کیونکہ جب انسان عید منانے میں مصروف ہوتے ہیں تو بلیاں خاموشی سے اپنی عید منا چکی ہوتی ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا تجربہ ہے؟ کیا آپ نے ان کہانیوں کو اپنے بزرگوں سے سنا ہے یا عید کے دن کسی بلی کو دیکھا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔